الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واحسن منک لم ترقت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء وما فقد المعدون مثل محمد وما مثله يوم القیامت یفقد یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا وجاہک یا رسول اللہ جاہ رفیع مال رفعته انتہاء فإن ابی ووالدتی وإردی لإرد محمد منکم وقاء نبی کان یجل الشک عنا بما یوحى الیہ وما یقول وَيَهْدِينَا فَلَا نَخْشَى دَلَالًا عَلَيْنَا وَالرَّسُولُ لَنَا دَلِيلُ مَا إِنْ رَأَيْتُ وَلَا سَمِعْتُ بِوَاحِدٍ فِي النَّاسِ كُلِّهِمْ كَمِثْلِ مُحَمَّدٍ أَوْفَى وَأَعْطَى لِلْجَزِيلِ لِمُجْتَدٍ وَمَتَى تَشَاءُ يُخْبِرُكَ عَمَّا فِي غَدِي رُوحِيَ الْفِدَاءُ لِمَنْ أَخْلَاقُهُ شَهِدَتْ بأنه خير مولود من البشر عمت فضائله كل العباد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تغني عن الخبر أتيت رسول الله معتذرا والعذر عند رسول الله مقبول أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله معمول أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد انذروا بحلول البوس والنقم
وبات ایوان کسرا وهو منصدع كشمل اصحاب کسرا غیر ملتئم والجن تهتف والانوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن قلم جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي الیہ علی ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، یہ محفل پاک، محفل میلاد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور حضرت امام بخاری نے کتاب التفسیر کے اندر اس بات کو ذکر فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا درود کیا ہے، کہ اللہ اپنے حبیب پر درود کیسے بھیجتا ہے۔ یہ 1021 صفحہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں قال ابو العالیہ صلاۃ اللہ ثناؤ علیہ عند الملائکہ، فرماتے ہیں کہ امام ابو العالیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا درود کیا ہے کہ صلاۃ اللہ ثناؤ علیہ عند الملائکہ، کہ اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے۔ بس اس سے ساری باتیں، یہ محفلیں، یہ رسول اللہ کی یاد کے اندر یہ جلسے، یہ جلوس، یہ بخاری نے لکھی ہے بات کہ اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے یہ فرماتا ہے، فرشتوں جانتے ہو کہ میں نے اپنے نبی کا چہرہ کیسے بنایا، جانتے ہو میرے نبی کے ہاتھ کیسے ہیں، جانتے ہو میرے نبی چلتے کیسے ہیں، جانتے ہو میرے نبی بولتے کیسے ہیں، جانتے ہو میرے نبی اٹھتے کیسے ہیں۔ تو وہ خالق اور مالک ہو کر جب اپنے نبی کی تعریف فرشتوں کے سامنے کرے وہ جائز ہو، اور مولوی خادم لاہور سے چل کر کراچی میں المناف کارپوریشن کے اس مجمع میں تعریف کرے تو یہ کیوں بدعت ہو جائے؟ جب اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے نبی کی تعریف کرے تو یہ جائز ہو، اور میں تعریف کروں تو یہ کیوں ناجائز ہو جائے؟ ہمیں سمجھ نہیں ہے آج تک اس بات کی۔ اور پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہ بھیڑیا بکری اٹھا کر دوڑا تو چروائے نے بکری تو چھڑا لی، وہ چروائے کے سامنے وہ بھیڑیا بول پڑا، وہ کہنے لگا کہ تو بڑا ظالم آدمی ہے، مجھے رب نے رزق دیا اور تو نے وہ رزق مجھ سے چھین لیا۔ تو وہ کہنے لگا سبحان اللہ یتکلم الذئب، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بھیڑیا بھی باتیں کرتا ہے۔ تو بھیڑیا کہنے لگا فلا ادلک علی من هو اعجب من کلامی، کہ چھوڑ یہ بات کہ بھیڑیا باتیں کرتا ہے یا نہیں، میں تجھے اس سے بڑی بات نہ بتاؤں؟ اس نے کہا بتاؤ۔ انہیں کہا رسول اللہ بین الحرتین و بین النخلتین یخبرکم بما مضی و بما هو کائن۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ وہ جو چرواہا تھا وہ یہودی تھا، مشکات شریف کی حدیث میں یہ ہے، قاضی ایاز نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ وہ یہودی چرواہے کو کہنے لگا کہ یہاں کیا کر رہے ہو جنگل میں، جاؤ وہ کھجوروں والے شہر پہاڑوں کے درمیان، اللہ نے ایک نبی بھیجا یخبرکم بما مضی، جو کچھ ہو چکا وہ اس کی بھی خبریں دے رہا ہے، اور جو کچھ ہونے والا وہ اس کی بھی خبریں دے رہا ہے۔ یہ بھیڑیے کی بولی ہے۔ اس نے کہا اچھا اب تو میں پھر جاتا ہوں، لیکن ملی بغنمی، میری بکریوں کا کیا بنے گا؟ بندے دا پتر تے اور ہے کوئی نہیں، یا تو میں تے یا میں انسان ہاں، تو ہے بھیڑیا، بندہ تو اور تے ہے کوئی نہیں، تے ملی بغنمی، میری بکریوں کا کیا بنے گا؟ قاضی ایاز فرماتے ہیں قال الذئب وانا ارعاها حتى ترجع، بھیڑیا کہنے لگا کہ تو جا صحیح بارگاہ رسالت میں، یہ ڈیوٹی میں دوں گا۔ یہ بھیڑیا بھی بندہ بن جانا، یہ جی جلا ہو گیا، میں کہتے بھیڑیا بھی بندے نے پترا والا کام شروع کر دینا جدوں حضور دا نام آ جائے۔ یہ دو ٹنگ والے نو سمجھ نہیں آئی کہ مقام رسول کیا ہے، منہ دھونے کا پتہ نہیں ہے، یہ بھی باتیں کرتا ہے، کھڑے ہو کے درود پڑھنا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ میں نے کہا یہ میرا چہرہ سلامت ہے، آپ کا چہرہ سلامت ہے۔ یہ قرآن پڑھ کر دیکھیں حدیثیں، پہلی امتوں نے ایک ایک جرم کیا، کوئی بندر بنا، کوئی خنزیر بنا، کسی آسمان پھٹا، کسی کے لیے زمین پھٹی، کسی کے لیے چیخیاں آئی، کسی لیے خون برسا، کسی پر ڈڈو برسے۔ تو حضور کی امت سارے جرم کرے اور پھر نہ کوئی بندر بنے، نہ پھر کوئی خنزیر بنے، نہ زمین پھٹے، نہ آسمان پھٹے، تو یہ کس کی وجہ ہے؟
کسی کی محنت کی وجہ سے یہ کھڑا ہے سارا کچھ، یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے؟ نہ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے، سارا کچھ حضور کی وجہ سے کھڑا۔ ہم تو اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، اپنا منہ دھونے کا پتہ نہ ہو، اس نے نبی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ اٹھ کے درود پڑھنا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ تو ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ کیا وہ دنیا جس میں کوشش نہ ہو دین کے واسطے؟ یہ کھانا پینا تو حیوان بھی روزانہ کرتے ہیں، سوتے تو حیوان بھی ہیں روزانہ۔ کیا وہ دنیا جس میں کوشش نہ ہو دین کے واسطے وہاں کی بھی کچھ یا سب کچھ یہیں کے واسطے؟ وہاں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے۔ اور آج کفر اس مسئلے میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے۔ امتی اٹھ کر نبی کے بارے میں فیصلہ کرے، فیصلہ ایسے کرنا ہے جیسے ابو جہل نے کہا صدیق اکبر کو کہ آپ کے محبوب نے تو یہ بات کہی ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے بیت المقدس گیا، پھر واپس آیا، پھر میں لامکاں گیا، کنڈی چل رہی ہل رہی ہے اور پانی چل رہا، بستر گرم، المستدرک للحاکم کی حدیث۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ میرے آقا و مولا نے یہ بات کی ہے؟ ابو جہل کہنے لگا کی ہے، کہا انی لا اصدق بابعد منہ، ایمان اس کو کہتے ہیں۔ فرمایا میرے آقا اگر اس سے بھی بڑی بات کریں تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں، اس میں شک نہ لکھا۔ یہ ہے حضور سے محبت۔ اب صلاۃ اللہ ثناء علیہ عند الملائکہ، اب حضور کی بھی بات دیکھیں۔ وہ چرواہے چلے گئے، جا کر حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، کلمہ پڑھ لیا۔ بعد میں میرے آقا و مولا نے صحابہ کو بلایا، خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، وہاں تو میر مجلس، وہ تو میں ترجمہ نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کسی کو ہضم بھی نہ ہو، تو مجلس کے وہ محدود بات بات جائیں گی، حالانکہ بات اور ہے۔ یہاں حضور خود تشریف فرما ہے، اور صحابی نے جب کلمہ پڑھا تو حضور نے فرمایا بیٹھیے۔ جب بیٹھ گئے، مجمع لگ گیا، صحابہ آ گئے، تو میرے آقا نے اس صحابی کو فرمایا قم فحدثہم، اب اٹھیے ذرا بتائیے کہ وہ بھیڑیا کیسے آیا اور آپ سے بھیڑیے نے کیا بات کی اور پھر آپ یہاں کیسے آئے، اب ذرا اٹھ کر بتائیے۔ حضور خود میر محفل ہو، مسجد نبوی شریف ہو، اور حضور کی امت کے خیار صحابہ موجود ہوں، اور وہ صحابی اٹھ کر حضور کی شان بیان کرے، وہ جائز ہو تو المناف کارپوریشن میں مولوی خادم کی تقریر کیوں ناجائز ہو؟ یہی تو ہم کہتے ہیں یہ ہے تو محفل میلاد کا ثبوت۔ اور میرے آقا نے فرمایا اب بیان کریں، اور جب وہ بات بیان کر رہے تھے تو ان کے دل میں خیال آ گیا کہ ہو سکتا ہے بھیڑیا کھا ہی نہ جائے میری بکریوں کو، بھیڑیا تو بھیڑیا ہوتا ہے، اور پھر میں واپس جاؤں تو بکری ہو ہی کوئی نہیں۔ تو میرے قاضی ایاز فرماتے ہیں جب انہوں نے دل میں یہ بات سوچی تو فقال لہ رسول اللہ، حضور نے ان کو فرمایا عد الی غنمک تجدھا بوفرھا، فرمایا آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے، بیان کیجئے، جب واپس جائیں گے تو ایک ایک بکری گن لینا، بھیڑیا بکری نہیں کھائے گا، جو وعدہ کیا پورا کر کر۔ نعرہ تکبیر، پیچھے نہیں آواز آ رہی تھوڑی، تسی کوئی مطلب پریشان ہوئے بیٹھے ہو، اتنے تو بھیڑیا بھی اچھل پوندا حضور دا نہ آوے تے تسی تو کلمہ پڑھیا، تانوں نہیں سمجھ آ رہی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سونا بھائی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اسی سارے نو حضور دے واسطے نال منیا۔ ہاں، دل بمحبوب حجازی بستائیں، زی جہت بیک دیگر پہ بستائیں۔ اقبال کہتا ہے دل لگانے کی تو ایک ہی جگہ تھی، وہ حضور کی ذات ہے۔ ہاں لیکن قیامت تک، ہاں جی، عبداللہ شاہ غازی بنے تو انہوں نے بھی دل لا لے، حضرت پیر کے تھے بڑے اور کہڑے بزرگ، عالم شاہ بخاری دے دل انہوں نے بھی لا دیا، چلتے چلتے ممتاز قادری باویں کانسٹیبل سی، دل انہوں نے بھی لا لیا۔ نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، چوں غلام آفتابم ہما آفتاب گویم۔ اسی نہ کالیاں تے نہ کالیاں گلن، مراد دل دا کالا، چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا، چوں چوں نال بھی حضور دی گل ہوندی۔ ہاں، نہ سی کالیاں تے نہ کالیاں گلاں کردے، چمک دے محبوب دے غلاماں تے گلاں بھی چمک دی ہویاں کرنے۔ اور حضور خوش ہوتے ہیں حضور کی محبت میں مبالغہ کیا جائے۔ جب میرے آقا و مولا بدر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو فرمایا جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں؟ تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، عرض کی حضور ہم سے پوچھتے ہیں؟
سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا، چلتے چلے حضور نے پہلے نہیں، یہ اپنے اندر کی بات ہے، اندر ہو تو اقبال کہتا ہے میں پرساز عشق وازنی رنگی عشق باہر رنگے کے خواہی سر برارت۔ اقبال کہتا ہے حضور کے عاشقوں کے بارے میں مت پوچھ، حضور کے عشق کے بارے میں مت پوچھ، تو جیسے چاہے نا کہ حضور کا عاشق تمہیں ایسے ہی نظر آئے گا۔ اب ہماری چاہت کیا ہے؟ میں تو جیسے چاہے حضور کا عاشق تجھے ایسے ہی نظر آئے گا۔ عشق سلطان است و برہان مبین، عشق را ہر دو عالم زیر نگی۔ اقبال کہتا ہے عشق دلیل بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، اور دونوں جہان عشق کے نیچے ہیں۔ لا زمانو دوش و فردا یزو، لا مکانو زیر و بالا یزو۔ اقبال کہتا ہے عشق ہے لا زمان، لیکن قیامت تک جس کا نام رہے گا حضور کی وجہ سے رہے گا۔ ہے لا مکان، اس کا مکان کوئی نہیں، لیکن قیامت تک جس کا مکان محفوظ رہے گا وہ حضور کی وجہ سے رہے گا، اور کوئی نہیں رہے گا۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دبا میں۔ اقبال کہتا ہے پوری دنیا پر حکومت تو سکندر ذوالقرنین نے کی، اس کا نام کوئی نہیں جانتا، دنیا میں بلال بلال ہو رہی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بات تو حضور کی ہے، اس کے علاوہ تو بات ہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی بات ہے۔ توجہ، سعد بن معاذ مبالغہ کہتے ہیں آپ مبالغہ کر دیتے ہیں، میں کہا جی اس تو بڑا کیڑا مبالغہ ہے جڑا سعد بن معاذ کیا، بندے 313 اور بات کی کیا کرنے لگے ہیں، پنجابی اور اردو دونوں میں باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ میری پنجابی بھی ایسی ہے جو آپ کو اردو سے بھی آگے لے جائے گی، نسبت ہے نا، رسی ہے نا کسی کے ہاتھ میں، تو ایسی تھوڑی لوگیڑ تو نہیں ہے نا، اب رسی ہے پیچھے بندھی ہوئی ہے، اور وہ ایسی مبالغہ میزی کہتے آپ مبالغہ کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا اس سے بڑا مبالغہ کیا ہے، 313 بندے ہیں اور سعد بن معاذ کہہ رہے ہیں سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا عاد من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا وآتنا ما شیتا۔ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ حضور جس سے چاہیے لڑیے، جس سے چاہیے صلح کیجیے، جتنا مال چاہیے لیجیے اور جتنا ہمیں دینا چاہتے ہیں دے دیجیے۔ حضور جہاں جانا چاہتے ہیں چلیے، حضور سمندروں میں گھوڑے ہمیں حکم دے تو ڈال دیں گے۔ یہ کیسر و کسرا جو ہے وہ ادھر ہے، بدر تو یہ کھڑا ہے، آپ حکم دے تو وہاں 8 تلواریں لے کر ان پر بھی ٹوٹ پڑیں گے۔ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ اس سے بڑا مبالغہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیسر و کسرا سے جنگ کرنے کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ آج امریکہ اور روس کے ساتھ آدمی 8 تلواریں لے کر کہے میں جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے تو ایٹم بم ہوتے ہوئے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، تو 8 تلواریں لے کر وہ عرض کی حضور حکم تو دے، ہم کیسر و کسرا سے بھی جنگ چھیڑ دیں گے۔ تو میرے آقا و مولا خود چاہتے ہیں میری عزت اور میری ناموس کے لیے مبالغہ کیا جائے، ورنہ حضور روک دیتے۔ یہ کیا باتیں کر رہے ہو، 8 تلواروں سے بھی کیسر و کسرا سے جنگ ہو سکتی ہے؟ اشرق وجہ رسول اللہ، حضور کا چہرہ چمک اٹھا۔ حضور خود چاہتے ہیں میری عزت کے اندر ایسی بات کرو کہ میں خوش ہو جاؤں۔ حضور کا چہرہ چمک اٹھا۔ اور پھر جب سعد بن معاذ کی اپنی باری آئی تو آج سارا کچھ مجھے کہا کہ میں سارا کچھ حضور پر قربان ہے۔ سعد بن معاذ نے جب یہ بات کی تو میدان خندق میں تیر لگ گیا، پورے کر مجھے سبل الہدا دے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی کیوں باتیں کرتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ پہلے لکھی ہوئی ہیں۔ سعد بن معاذ کے نے حضور کا گھوڑا پکڑ کر میدان احد میں تشریف لائے، لگام انہوں نے پکڑی ہوئی تھی۔ میدان احد میں عمیر بن معاذ شہید ہو گئے آپ کے بھائی، اور لاش ان کی وہیں پڑی تھی میدان احد میں، اور پھر حضور کا گھوڑا پکڑ کر پھر چل پڑے۔ اس کو محبت کہتے ہیں، ورنہ صحابہ کو کہتے ہیں آپ ذرا گھوڑا پکڑ کے چلے جائیں، میں ادھر بیٹھا ہوں اپنے بھائی کی لاش پر۔ بھائی کی لاش کو پتہ ہی نہیں ہے، حضور کا گھوڑا پکڑ کر چل پڑے۔ اگلے ہماری مائیں ایسی تھیں جو بات میں کرنے لگا ہوں، وہ مائیں نہیں ہوتی جو بیڈمنٹن کھیلے اور جناب وہ کبڈی کھیلے، مسلمانوں کی مائیں ایسی تھی۔ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں میں گھوڑا پکڑ کر جا رہا تھا تو آگے میری امی جان آ گئی نقاب پہنے ہوئے، تو حضور نے فرمایا یہ عورت کون آ رہی ہے؟ عرض کی یہ میری امی جان آ رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا گھوڑا روکیے۔ جب گھوڑا رک گیا، سنو مسلمانوں، یہ ہے حضور سے محبت، یہ ہے مسلمانوں کی مائیں اور یہ ہے مسلمانوں کی عورتیں۔ جب حضور نے گھوڑا رکوایا تو سعد بن معاذ کی امی جان سے تعزیت کرنی چاہیے کہ آپ کے بیٹے شہید ہو گئے، تو عرض کی حضور میں بیٹے کے لیے نہیں آئی، ہاتھ جوڑ کر عرض کی میں بیٹے۔ فرمایا پھر کیسے آئی ہو؟ کہا میں نے تو آپ کے بارے میں سنا تھا، میں تو آپ کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں۔ یہ ہے مسلمانوں کی مائیں اور یہ ہے مسلمانوں کی بیٹیاں جو صرف حضور کی بات کرتی ہے اور بات ہی کوئی نہیں۔ اسی کے اندر امام نے لکھا ام عامر، باپ بھی چلا گیا، بیٹا بھی چلا گیا، بھائی بھی چلا گیا، شوہر بھی چلا گیا، ہر ایک رشتہ ختم ہو گیا، لیکن جب حضور سامنے آئے حضور کا دامن پکڑ کر کہا حضور آپ جو موجود ہیں ہمیں کوئی یہ باتیں پریشان کر سکتی ہے؟ یہ ہے جی سب کچھ حضور پر قربان۔
سب کچھ حضور پر فدا کا یہ مطلب ہے. یہ نہیں کہ کوئی بندہ دوسری طرف دھیان بھی نہیں گیا. بھائی شوہر بھی چلا گیا, بیٹا بھی چلا گیا, بھائی بھی چلا گیا, باپ بھی چلا گیا, ایک لمحے کے لیے تو سوچتی. فاخذت بناحیت صوب رسول اللہ, حضور کا دامن کرم پکڑ کر کہا لا ابالی اذا سلمت من عتبہ. حضور جب آپ جو موجود ہیں کائنات میں تو دنیا کی کوئی مصیبت ہمیں ہراساں اور پریشان کر سکتی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتی. یہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں, یہ مسلمانوں کی مائیں. وہ گوڈے جتنی, وہ ملالہ اتنی ساری, وہ کبھی اوباما سے ملاقات کر رہی ہے, کبھی فلاں اس کو ایوارڈ دے رہا ہے. میں نے کہا ہماری بیٹیاں ایسی نہیں ہیں جو یہ بک بک کرتی ہے. ہماری بیٹیاں دلائل الخیرات شریف کی وجہ ہی ہماری بیٹی بنی مسلمانوں کی. وہ چھوٹی سی بچی محمد بن سلیمان جزولی وضو کرنے کے لیے آئے کنویں پر, تو نہ ڈول نہ رسی, تو چکر لگانے لگے. قریب ایک مکان پر نابالغ بچی, اس نے جب دیکھا محمد بن سلیمان جزولی کو کہ بابا جی پریشان ہیں, کہنے لگے بابا جی کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا بچی میں نے وضو کرنا ہے, کنویں پر نہ ڈول ہے نہ رسی ہے. فرمایا ذرا ٹھہریے میں آ رہی. وہ بچی آئی اور اس نے کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر اس میں تھوک دیا اور کنویں کا پانی ابل کر کناروں پر آ گیا. محمد بن سلیمان جزولی نے وہاں وضو کیا اور وضو کر کے نماز پڑھی. پھر اس بچی کو جا کر دستک دی. وہ بچی کہنے لگی کہ میں بیڈمنٹن کھیلنے والی تو نہیں ہوں, نہ کبڈی کھیلنے والی ہوں. بابا جی میں نے آپ کا کام کر دیا, میں تو ملاقات نہیں کرتی. کہا کہ نہیں, تجھے اللہ رسول کا واسطہ ہے, باہر آؤ. جب وہ بچی باہر آئی تو یہ ہے مسلمانوں کی بچیاں, یہ مسلمانوں کی بچیاں جس کو امریکہ ایوارڈ دے رہا ہے اور وہ جا کر پارلیمنٹوں میں خطاب کر رہی ہے. کیوں؟ کیا اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ اس نے وہ کام کیا جو تاریخ اسلام میں کسی بچی نے نہیں کیا. اس نے کہا کہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کو سلمان رشدی کے خلاف احتجاج نہیں کرنا چاہیے تھا. امریکہ نے کہا یہ بات تو کہہ رہی ہے, لے پھر جو لینا ہے تو نے, ہم حاضر ہیں. یہ کہ مسلمانوں کی بچی یہ جو دنیا میں حضور کے خلاف بات کر کے ایوارڈ لے رہی ہے. ایک وہ بچی ہے, محمد بن سلیمان جزولی نے فرمایا بچی کیا کام کرتی ہو؟ یہ ہے مسلمانوں کی بچیاں. فرمایا بابا جی میں رسول اللہ پر درود شریف پڑھتی ہوں, اور کیا کرتی ہوں. یہ مسلمانوں کی بیٹیاں, یہ مسلمانوں کی بچیاں. آج مسلمان کے بدلے اس کو ایوارڈ دے رہے ہیں. 86 سال بڈھی عورت نو قید سنا کر بٹھایا ہوا ہے, اور اتنی بچی کے ساتھ اتنی نوازشات کیوں ہیں آخر؟ بدل دیا رخ مشرق کو تو نے اے مغرب, تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے. چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند, کرتے ہیں روح کو خابیدہ اور بدن کو بیدار. میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں, لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شرابہ. یہ مسئلہ ہے, یہ ہمارے سارا کچھ موجود ہے. ہمیں کس دائیں بائیں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا سب کچھ حضور کے لیے ہے. باپ بھی حضور کے لیے ہے, بھائی بھی حضور کے لیے, شوہر بھی حضور کے لیے, بیٹا بھی حضور کے لیے, سب کچھ حضور پر قربان. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے. لو جی ممتاز قادری کے بارے میں جو ہم بات کرتے ہیں, حضرت سعد بن معاذ کی رنگ کٹ گئی, یہاں سے رنگ کٹ گئی, رگ کھل. اب میرے آقا و مولا نے ان کا خیمہ مسجد میں لگوا دیا, سعد بن معاذ کا. ہر نماز کے بعد حضور پوچھتے ہیں سعد کیا حال ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت سعد بن معاذ تو کہتے تھے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. میں سعد بن معاذ کہتے تھے بھئی یہ بیماری اور بڑھ جائے, کہ حضور مہینے بعد پوچھتے تھے کیا حال ہے, اب تو 5 وقت دن میں پوچھتے ہیں کیا حال ہے. اب جب یہ خون جاری ہوا یہاں سے تو حضور نے ان کا ہاتھ اٹھایا سعد بن معاذ کا. یہ ہے کہ محمد, اقبال نے ایسے گپ نہیں لگائی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. حضور نے ان کا ہاتھ اٹھا کر یہاں رکھ لیا. سعد بن معاذ کا خون حضور کے چہرے پر گر رہا تھا اور حضور کی داڑھی مبارک پر بہ رہا تھا. قیامت تک بتایا, فرمایا جو ہم کو صرف ہنسا دے نا, خوش کر دے, تو ہم تو اس کا خون بھی اپنے چہرے پر لے لیتے. یہ اس لیے قیامت تک یہ ایسے صحابہ کہتے ہیں ہم پیچھے ہٹاتے تھے, پھر حضور ایسے رکھ لیتے تھے ان کا. یہ ہمیں بتایا قیامت تک کہ جس نے بھائی کی بھی پرواہ نہ کی اور جس نے بدر کی طرف جاتے ہوئے میرے ساتھ اتنی وفا کا اظہار کیا. اور پھر اس سے اگلی بات, یہ تو حضور نے ان کو صلہ دیا, اور جب قبر کے اندر میرے آقا نے رکھا سعد بن معاذ کو, یہ صحابہ کی باتیں کرنا اور ہے, یہ سعد بن معاذ کو یہ صلہ ملا کیسے, یہ مقام ملا کیسے؟ حضور کے ساتھ وفا کی وجہ سے ملا. 70,000 فرشتے آ گئے جنازہ اٹھانے کے لیے جو زمین پر کبھی نہیں آئے. حضور نے فرمایا یہ 70,000 فرشتے آ گئے جنازہ اٹھانے کے لیے, اور میرے آقا و مولا اتنی تیزی کے ساتھ چلے سعد بن معاذ کے گھر کہ صحابہ کہتے ہیں ہماری چادریں نیچے گر گئیں.
جوتوں کے تسمے ٹوٹ گئے. ہم نے عرض کی حضور سعد بن معاذ کا گھر تو یہی ہے، تو آپ اتنی جلدی کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمارے جانے سے پہلے کہیں اللہ کے فرشتے ان کو غسل دینے کے لیے آسمان پر نہ لے جائیں. یہ حضور کے ساتھ وفا کا صلہ ہے. اگلی بات جو ہے وہ بڑی اور خطرناک نہیں ہے، اور یہ بہت ڈاڈھی بات ہے، سخت بات ہے. جب میرے آقا و مولا ان کو قبر کے اندر اترے سعد بن معاذ کو رکھنے کے لیے، تو سعد بن معاذ کی امی جان قبر کے کنارے کھڑے ہو کر رو رہی ہیں. تو میرے آقا و مولا نے سعد بن معاذ کی امی جان کو لفظ کیا فرمائے؟ فرمایا الا یرکا دمعک ویذهب حزنک بان ابنک اول من ضحک اللہ لہ واہتز لہ العرش. فرمایا سعد کی امی اب خاموش ہو جا. آج تک جب سے آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، مجھ تک اللہ رب العالمین مسکراتے ہوئے کسی کو نہیں ملا. آج تک اللہ مسکرا کے کسی کو نہیں ملا. بِأَنَّ ابْنَكَ أَوَّلُ مَنْ ضَحِكَ اللَّهُ لَهُ، تیرا بیٹا پہلا ایسا شخص ہے جس کو رب مسکرا کے ملا ہے. کیوں رب مسکرا کے ملا ہے؟ فرمایا تو نے میرے نبی کو جو اس دن مسکرا دیا تھا، بدر کی طرف جاتے ہوئے جب تو نے میرے نبی کو ہنسا دیا، تو آج میں بھی تجھے یہ صلہ دے رہا ہوں. اس کا صلہ یہ ہے کہ میں تجھے مسکرا کے مل رہا ہوں. تو جو رسول اللہ کو خوش کرے اس کے لیے تو رب بھی مسکرا پڑتا ہے. یہ ہے جی کہ میرا سب کچھ حضور آپ پر قربان ہے. ہاں میرا سب کچھ حضور آپ پر قربان ہے. جو سب کچھ حضور پر قربان کر دے پھر اللہ رب العالمین ان کے لیے قانون بھی بدل دیتا ہے. مسکرایا نہیں، حضور کے ظاہری حیات تک رب مسکرا کے کسی کو نہیں ملا، کسی کی قوم بھی مسکرا کے نہیں ملا، لیکن سعد بن معاذ کے لیے قانون اپنا توڑ دیا. اور میں نے تجھے مسکرا کے ملنا ہے اس لیے کہ تو نے میرے نبی کو جو ہنسایا. اور غازی علم الدین شہید جو تھے، ان سے جب پوچھا گیا کہ بھئی منکر نکیر آئے تھے، انہوں نے کہا نہیں آئے. یہاں بھی رب نے اپنا قانون بدل دیا. جس نے نبی کے ساتھ وفا کی تو غازی علم الدین کے پاس تو منکر نکیر آئے ہی کوئی نہیں، حالانکہ قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ منکر نکیر آتے. تو غازی علم الدین کے لیے رب نے بھی یہ قانون بدل دیا. حافظ صاحب نے کہا کہ منکر نکیر آئے تھے، انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں بھائی منکر نکیر آئے بھی تھے کہ نہیں. اس لیے کہ منکر نکیروں نے غازی علم الدین سے پوچھنا کیا تھا کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتاؤ اس نبی کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا رہتا تھا. تو غازی علم الدین نے کہنا تھا گردن تو کٹایا ہوں اور کیا کہتا رہتا تھا. اب بھی پوچھنے آ گئے ہو. تو رب نے اپنا قانون بدل دیا. تو جو رسول اللہ پر اپنا سارا کچھ قربان کر دے اللہ رب العالمین اس کے لیے قانون بھی بدل دیتا ہے. اور حضرت ابراہیم بن حسین امام الحرمین، ان کے پاس جب اسرائیل آئے اور اسرائیل نے کہا کہ مولانا پنجابی دے دا مانا صحیح ہونا، مولانا لمے پو لمے لیٹو، مولانا لیٹو تہاڈی روح کڈنی. مولانا نے کہا کہ میرا کوئی پروگرام نہیں ہے مرنے کا، یہ ہے مسئلہ، قانون بدل. انہوں نے کہا میرے مرنے کا پروگرام ہی کوئی نہیں. کہا جی نہیں مرنا تو پڑے گا آپ کو. کہا بھائی نہیں، آپ کو کہہ دیا نا میرے مرنے کا کوئی پروگرام نہیں، اپنے واپس جاؤ. اب وہ حضرت اسرائیل واپس چلے گئے. واپس جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ وہ مولانا مرنا ہی نہیں چاہتے. میرے آقا نے فرمایا پھر میں جاتا ہوں. حضور نے ابراہیم بن حسین کو فرمایا مولانا مرتے کیوں نہیں؟ عرض کی اب تو مروں گا، آپ نے جو فرما دیا اب تو مرنا ہے، لیکن آپ کریم ہیں. میرا ایک مطالبہ ہے آپ سے، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. عرض کی میرا ایک مطالبہ ہے آپ سے کہ قیامت تک، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی، میرے نامہ اعمال میں حج لکھا جائے تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ میں حضور میرا ایک مطالبہ ہے. حضور نے فرمایا یہ مطالبہ ہم پورا کر دیں گے، مرے تو صحیح نہ، کم از کم مرنے کے لیے تیار تو یہ ہے رسول اللہ کے غلاموں کی قیامت تک. جس نے بھی حضور سے وفا کی اس وفا کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، نہ اس وفا کے کوئی صلہ کا اندازہ کر سکتا ہے قیامت تک. آج حضور کی امت، اقبال کہتا ہے سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. مسلمانوں کی ذلالت کی وجہ یہ نہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے. ایک چیز ان کے اندر ختم ہوتی جا رہی ہے، کیا؟ نہیں عشق رسول تو کیا ان کے پاس ہونا ہے. ہر بندہ اٹھ کر اپنا سائز کے مطابق حضور کا مقام ناپنا چاہتا ہے کہ میرا چونکہ علم اتنا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ حضور وہاں تک درود نہیں سنتے، اپنے کانوں پر نبی کے کانوں پر قیاس کرتا ہے. اور پھر اپنے علم کو دیکھ کر فلاں چیز کا، بھائی جب وہ کچھ بھی نہیں تھا حضور تھے، کچھ بھی نہیں تھا، نہ روح امین، نہ عرش بری، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے. سارا کچھ جب حضور کی وجہ سے ہوا
تو حضور کے بارے میں یہ باتیں کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ اگلی بات جو آخری میں بات کرنے لگا ہوں نا، وہ پچھلے سال سیالکوٹ کے اندر، پچھلے سال جو ہے نا سیالکوٹ کے اندر ایک مولوی تقریر کر رہا تھا. یہ واقعہ رضائے مصطفیٰ رسالے میں آیا ہے، سچا واقعہ. سیالکوٹ میں ایک مولوی تقریر کر رہا تھا، اس نے تقریر کرتے کرتے حضور کے خلاف کوئی بات کر دی، اور قریب ایک حویلی، ایک جگہ ایک بھینس، پنجابی کہتے ہیں مجھ، ایک بھینس بندھی ہوئی تھی، اس نے رسا توڑا، وہ سٹیج پر آ گئی. وہ مولوی اچھل کر درخت پر چڑھ گیا، وہ بھینس نیچے نیچے ایسے پھرے کہ نیچے آ، میں تجھے بتاؤں تو نے حضور کے بارے میں بات کیوں کی ہے. یہ سیالکوٹ کا واقعہ پچھلے سال. اب وہ مولوی کہے یہ بھینس جھلی ہو گئی، پاگل ہو گئی، اس کو باندھو. تو لوگوں نے کہا اگر یہ پاگل ہوتی تو ہمیں کیوں نہیں مارتی. تو اس پر جو میں بات کرنے لگا ہوں نا وہ بڑی اہم ہے کہ جب حضور کے غلاموں میں غیرت ختم ہو جائے تو پھر بھینسیں بھی حرکت میں آ جاتی. پہرا تو ہم نے دینا تھا نا، وہ چارہ کھا کر نبی کی عزت پر وہ رسا بھی توڑ کر آ گئی، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا کہ اب خالد بن ولید باہر آئے، اب صدیق اکبر آ کر بات کرے سخت، اب حضرت عمر اب دوبارہ آئے، حضرت مسنہ دوبارہ آئے، خالد بن ولید دوبارہ آئے، صلاح الدین ایوبی دوبارہ آئے، محمود غزنوی دوبارہ آئے. ہمارے حکمران تو سوئے ہوئے بھی اتنے غیرت مند تھے کہ غازی علم الدین سے پہلے جس آدمی نے راجپال پر حملہ کیا نا لاہور 1929 میں، اس کا نام تھا عبدالعزیز، وہ غزنی کا رہنے والا تھا. اور جب وہ گرفتار ہو گیا تو انگریز جج نے اس سے پوچھا کہ بتا تو نے ہمارا قانون ہاتھ میں کیوں لیا، تو تجارت کے لیے آیا تھا، مزدور آدمی ہے، مزدوری کرنے غزنی سے چل کر لاہور آیا، اور تو نے ہمارا قانون، ہمارے بندے پر حملہ کیوں کیا ہے، تجھے کس نے حق دیا کہ تو نے راجپال پر حملہ کر دیا. تو عبدالعزیز نامی غزنی کا رہنے والا پٹھان، اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب میں صبح آنے لگا تھا نا غزنی سے چل کر، تو رات خواب کے اندر محمود غزنوی آئے. اس نے کہا کہ تو لاہور جا رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میں جا رہا ہوں. اس نے کہا لاہور تجارت اور کاروبار بعد میں کرنا، وہاں ایک گستاخ رسول ہے، اس کو قتل پہلے کرنا ہے. لوگ تو نبی کے علم کو نہیں مانتے. میں نے کہا لاہور کہاں اور غزنی کہاں؟ تم تو کہتے ہو. میں کہا محمود غزنوی کو مرے ہوئے صدیاں گزر گئی تھی، اور یہ وائرلس تو تھی نہیں بھائی لاہور سے وائرلس ہوئی ہو محمود غزنوی کی قبر پر. تم تو نبی کے بارے میں یہ باتیں نہیں مانتے. بتاؤ محمود غزنوی کو کس نے بتایا؟ لاہور کی خبر محمود غزنوی قبر میں کیسے بات کر رہا ہے؟ عبدالعزیز نامی کہنے لگا مجھے محمود غزنوی نے کہا ہے. اور محمود غزنوی وہ شخص ہے کہ 17ویں بار جب اس نے حملہ کیا اور وہ سومناتھ کا مندر توڑنے لگا، یہ ہے مسلمانوں کے حکمران. تو ہندوؤں نے کہا کہ جتنا سونا لینے چاہتے ہو لے لو، یہ بت نہیں توڑنا. محمود غزنوی نے تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا میرے ساتھ سوداگری کرنا چاہتے ہو؟ جس نبی کا کلمہ میں نے پڑھا ہے وہ نبی بت بیچنے کے لیے نہیں آئے، وہ بت توڑنے کے لیے آئے. میں جس نعرے تو زیادہ خوش ہونا ہو تسی کوئی نہیں لایا لبیک. اس لیے اقبال نے کہا کہ کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومناتھ. اقبال کہندا اور ماما غزنوی نہیں جمنے، اور بلے باز ہی جمدے رہنے سدا، کوئی غزنوی تو جمن تاکہ پھر کفر جو ہے وہ لرزہ بر اندام ہو. غزنوی آ رہا ہے، غزنوی آ رہا ہے، غزنوی آ رہا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ بابا جی یہ جو آپ ہر جگہ جاتے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ فتح دیتا ہے تو اس کا مسئلہ کیا ہے، یہ فتح کیوں ہوتی ہے؟ اے تبلیغی جماعت دا بابا ہے، اے لوٹے بسترے والے، حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی، کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری، نقص ہی ڈھونڈنا اگر ہے مقصد تیرا، یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ، دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ، خشک سجدے کیے خوب ماتھا گھسا اور پیشانی پہ داغ سجدہ بنا، قلب داغ محبت سے خالی رہا، یوں ہی ماتھا گھسانے سے کیا فائدہ. اللہ ہمیں اپنے چارپائی تھلے سوٹا پھیرو. یہ یوسف کاندلوی ہے جس نے عنوان یہ باندھا ہے الاستنصار بشار النبی، نبی کے بال سے مدد طلب کرنا. یہ ہے عنوان اس کا، نبی کے بال سے مدد طلب کرنا. اور خالد بن ولید سے جب پوچھا گیا کہ بابا جی آپ ہزاروں کے لشکر میں چلے جاتے ہیں، لاکھوں کے لشکر کو شکست دے دیتے ہیں، کبھی آپ کا اٹھا ہوا قدم واپس نہیں آیا، تو کیا آپ کے بازو میں کوئی طاقت ہے زیادہ یا آپ بہادر ہے؟ تو خالد بن ولید نے جواب کیا دیا،
آپ نے فرمایا کہ نبی رسول اللہ فحلق راسہ فابتدر الناس جوانب شعرہ، کہا کہ رسول اللہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے، جب حضور اپنے تو میں بھی آگے بڑھا تو حضور کی پیشانی کے جو بال مبارک اتر رہے تھے حضور نے وہ مجھے عطا فرما دیے. تو کافی حاضل کلنسوت، یہ جو خالد نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے نا وہ بال اس کے اندر موجود ہے. تو اگلا جو جملہ آپ نے فرمایا اللہ رزقت النصرۃ، فرمایا جس جنگ کے اندر میں جاتا ہوں یہ ٹوپی میرے سر پر ہوتی ہے، ان بالوں کی برکت سے لو جی یہ ہے جی الاستنصار، بلکہ بانیوں میں سے ہے یہ. اس نے یہ اپنی کتاب میں عنوان بھی خود ہی باندھا، اور یہ بیروت میں بھی کتاب چھپ رہی ہے. اللہ دیتا صحابی کو بھی سمجھ نہیں آئی، وہ نبی کے بال سے مدد طلب کر رہے ہیں. اس کا جواب قیامت تک دو، اور قیامت تک خالد کام کرتے ہو نا. خالد بن ولید نے کہا کہ لقیت قضا و قضا زحفن فما فی جسدی شبر الا وفی ضربۃ بسیف، اور رمیت میرے جسم پر ایک بالش جگہ نہیں بچی جہاں تلوار تیر اور نیزہ نہ لگاؤ. پھر بھی مدد کس سے طلب کر، لیکن کہا کہ نہیں یہ میری دلیری اپنی جگہ، اصل فتح کی وجہ رسول اللہ کے بال ہے. جب مجاہدین ایسے آئیں گے نا کچھ نہیں کر سکتے، ان کو کبھی فتح نہیں ہوگی. جب مجاہد ایسے لوگ آئیں گے پھر کیسر و کسرا فتح ہو جائے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد